پیرنٹنگ کے علاوہ کیا آئے گا؟ انٹلیکچوئل وارفیئر اوکے. پیرنٹنگ کے علاوہ تو پیرنٹنگ ہر جگہ پہ آتی ہے. ذہن یاد رکھیے گا، پیرنٹس ہی بتاتے ہیں کہ بچہ ڈم ہوگا یا اسٹرانگ ہوگا. اوکے، یہ پیرنٹس ہی ہیں جنہوں نے پر بنانے بھی ہوتے ہیں، نکھارنے بھی ہوتے ہیں، اور پر پھیلانے کے طریقے بھی، اڑنا بھی سکھانا ہوتا ہے. پیرنٹس کے علاوہ نہیں کوئی سکھا سکتا. اور اگر چلیں کوئی سکھا بھی سکتا ہے، سیکھتے ہیں لوگ ان کے علاوہ بھی، تو وہ وہ ڈیفیکٹو ماڈل ہے. وہ فیل ہو گئے ہیں پیرنٹس، تب کہ اس کو مجبوراً کسی ایسے استاد کا سہارا لینا پڑا ہے. ماں باپ سے بہتر کون استاد ہے جو اللہ نے دیا؟ اور جتنا مرضی کوئی بڑا استاد آپ کو ملے گا نا لائف میں، وہ آپ کی ماں یا آپ کے باپ کو ریپلیس نہیں کر سکتا. کیونکہ وہ جو ایکوٹی باپ کے پاس تھی، جو ہینڈل تھا باپ کے پاس یا ماں کے پاس، وہ بیچارہ 10-20 سال لگاتار بھی گین کرنے کی کوشش کرے تو وہ ایکوٹی نہیں گین کر سکتا. جو وہ پاور اللہ نے دی ہوئی تھی باپ کو، جو بچے کو بچپن سے ماں کو جس طریقے سے وہ کنیکٹڈ تھا، وہ ماں خود توڑے وہ رشتہ، وہ تاریں توڑ دے اپنے بچے کے ساتھ یا باپ، تب کہیں جا کے کوئی استاد جو ہے نا وہ شاید وہ والی ایکوٹی ریکریٹ کر سکے، یا کوئی اور رشتے دار. سو یہ ماں باپ کو اللہ کا اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو استعمال نہ کیا، جو زیادہ تر لوگ نہیں کرتے استعمال میں، تو زیادہ تر دنیا ہائی آئی کیو نہیں ہے، سوچنے والی نہیں ہے. تو وہ قصوری ہے کہ پیرنٹنگ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ فیل ہو رہا ہے. دیٹس ویری سمپل. مطلب لٹمس ٹیسٹ ہمارے سامنے ہے. اور یہ میں آپ سب کا مفروضہ اسی سوال کے تھرو بھی توڑ دوں کہ اسمارٹ پیرنٹس ڈونٹ بریڈ اور ریز اسمارٹ چلڈرن. وائز پیرنٹس ریز اسمارٹ چلڈرن. بس یہ اصول یاد رکھیے گا. آپ کا اپنا آئی کیو زیادہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، نہیں آپ کو موقع مل سکا، ماں باپ نے نہیں ڈیولپ کیا، ٹھیک ہے. مگر آپ کو اتنا شعور ضرور آ جاتا ہے دنیا کو دیکھنے کے بعد کہ بچوں کو اس دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی مشین بنائی جائے، یا دنیا کے میں مسائل پیدا کرنے کے لیے کوئی مشین بنائی جائے. اس کے لیے تو کوئی ہائی آئی کیو کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں، پھر آپ وائز ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار کچھ کئی سوالوں کے جواب مجھے سمجھ بھی نہیں آتے ہیں، میرا بچہ کیا پوچھ رہا تھا، مگر آپ سوال روکتے نہیں ہیں، ان کو چینل کرتے ہیں، اساتذہ کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کے سوالوں کو کے پوچھنے کے پیچھے جو کانفیڈنس کا پلیٹ فارم ہے اس کو اسٹرکچر کر کے بلڈ کرتے ہیں، اس بچے کو نکھارتے ہیں اور ڈیولپ کرتے ہیں. آپ کی پرائرٹی بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. 20-20 سال کے ویژن ہوتے ہیں آپ کے پاس، حالانکہ بچہ ایک دن کا ہوتا ہے. ابھی 5-5 سال کے بچوں کی مائیں 50-50 سال کا ویژن رکھتی ہیں کہ میرا بیٹا بڑے ہو کے، بیٹی بڑے ہو کے کن مسائل سے دو چار ہونی، اس کے لیے حل کرے گی، مسائل کو حل کرے گا، یا پھر یہی وہی بھیڑ بکری پلے گی جو ساری دنیا کرے یہ بھی وہی کرے گی. یہ بڑا کانشیس. اس کے لیے ہائی آئی کیو کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ جو میں نے مسئلے دیکھے ہیں میرے بچے کو نہیں آنے چاہیے. اب وہ الگ بات ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ اصلی مسئلے کیا ہیں جو اس بچے کو آنے. آپ والے مسئلے نہیں آنے اپنے، ہمارے بچوں کو ہمارے مسئلے نہیں آنے. اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دے. آپ نبی علیہ السلام کی حدیث بڑی کلیئر ہے کہ ہر آگے آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بدتر ہوگا. اوکے، سو ہمارے بچوں کو یہ ایل جی بی ٹی اور آئیڈینٹی کرائسس، یہ تو ہمارے مسائل ہیں. 60 سال بعد جب ہمارے بچے کتابیں لکھ کے لوگوں کو ڈائریکشن دینے کی، دنیا کو ڈائریکشن دینے کی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہوں گے، تو آپ کو میں میرے تو دماغ میں نہیں ہے، نہ ہی غیب کا علم ہے ہمارے پاس، مگر نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ تو وہ والی ٹرمینالوجیز، وہ والی گرامر، وہ والے مسائل کا حل کریں گے جو ہم ابھی سوچ بھی نہیں سکتے. 100 سال پہلے کے ماں باپ کو کیا پتا تھا ہمارے ساتھ ابھی ہم دیکھیں ہماری دنیا میں کیا مسائل ہیں. سو وٹ یو ڈو از یو گیو دیم دا بیس ٹولس کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو کون سی نفسیات کے کون سے انسٹرومنٹس چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ جنرل لیول کے اوپر اس کو پاور دیں، اس کو کانفیڈنس کی پاور دیں، سوچنے کی طاقت دیں، اور اس کو اپنی غلطی کو ماننے کی طاقت دیں، لوگوں کو چیلنج کرنے کی طاقت دیں. دونوں ایک دوسرے کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں. اگلا بندہ آپ کو چیلنج کرے اور آپ غلط ہوں تو مان لیں، بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے. کبر نکالیں بچوں میں سے، عاجزی لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ کنیکشن دیں اس کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر رہا. یہ اویئرنیس دیں، دنیا کی کائنات کی اویئرنیس دیں، اپنی سیلف اویئرنیس دیں. یہ وہ ہتھیار ہیں جو دنیا کے 1000 سال بعد کے مسائل کو بھی ڈیل کرے گا. ان سے کتابوں کے ساتھ جوڑیں، کتابیں پڑھنے کے کمپٹیشنز ہوں، اس کو شوق پیدا ہو، کتاب کو صحیح طریقے سے دیکھنے کا نظریہ پہلے 10 سال کے اندر ہی کریٹ کر سکتے ہیں. اگر نہیں کیا آپ ضائع ہوگے، آپ نہیں پڑھے گا وہ کتاب.
تھراپی کرنی پڑے گی کہ اس طریقے سے کتابوں کو ہم دیکھتے تھے تو الرجی ہوتی تھی، اس کو وہ نظریہ چینج کریں گے، وہ کتابوں کی طرف لپ کے. تو اس کے کوآرڈینٹس بنے ہوئے ہوں فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، اسپرچولی، یہ چاروں کوآرڈینٹس کے اندر وہ ڈیولپ کرتا ہو، اس کو پتا ہو یہ 4 کوآرڈینٹس ہیں، میجر ہے میرے پاس اپنی پرسنالٹی کا، اپنی اپنے آپ کو نکھارنے کا ایک پراپر ایک میزان ہے میرے پاس، کرینے ہیں جو کہ سیٹ ہوئے ہیں. So it's a very simple process. It's long, yeah, of course it's long. It's not that long. 12-15 سال کی ٹریننگ بتا رہا ہوں، وہ 12-15 بھی نہیں کرتے ہیں اپنا. 3-4 سال تک کے بچے کو تو آپ نے ویسے بھی نرسنگ کرنی ہوتی ہے. تو یہ 8-10 سال کا پروسیس ہے سارا. اگر آپ 8-10 سال تک ڈیڈیکیٹڈ ایک انسان پہ محنت نہیں کر سکتے تو پھر تو آپ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ ہے وہ مسئلہ. آپ کے گھروں سے نکلیں گے یاجوج ماجوج، فرعون، قارون تو ہر گھر سے نکل رہا ہے نا ابھی بھی. کون سا گھر ہے جو قارون نہیں پال رہا؟ سوچیں ذرا. اسپیشلی وہ لوگ جن کے پاس خود سرمایہ نہیں اکٹھا ہو سکا، انہوں نے تو ہر کیا سے کہتے ہیں سر توڑ کوشش کی کہ ان کا بچہ عالم ہے نا وہ ان مسائل کو نہ دیکھے. کون سے مسائل؟ فائنینشیل امبار لگانے سے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں وہ. سو یو اینڈ آئی وی آل نو، پتہ ہم سب کو ہے. میں نے آپ سے کہا نا اتنا تو بے وقوف کوئی نہیں ہم میں سے کہ جو نہ ہی سمجھ سکے میں کیا کہہ رہا ہوں. اسپیشلی کینا پروری، سوشل ایولز، چھوٹے گناہ، یہ تو پہلے 15 سال میں آپ نے نکال دینے ہوتے ہیں. چھوٹے گناہ کر رہا ہے، اناد رکھتا ہے، کدورت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینا پرور ہے، چغل خور ہے، غیبتی ہے، پھر تو مطلب ماں باپ ڈائریکٹلی انوالو ہیں اس میں. یہ تو پہلے 15 سال کے اندر نکال دیتے ہوتے ہیں. یہ تو وہ گناہ ہیں جو مطلب بچوں کے گناہ ہیں. ہمارے بزرگان کو یہ گناہ ہے، انکلز اور آنٹیز کو یہ گناہ لگے ہیں. مطلب 8ویں 10ویں سال کے اندر بچے کو سمجھ آ رہے تھے کہ بھئی یہ تو غلیظ ترین گٹر ہے، اس میں نہیں جانا. ٹھیک ہے گناہ ہوتا تھے مگر بڑے گناہ، ایٹ لیسٹ گناہ میں تو کوئی کلاس اچیو کروں میں. ابو جہل بھی دوزخ میں ہنسے گا ہمارے اوپر، ابو لہب دوزخ میں ہنسے گا کہ لعنت ہے تمہارے اوپر، ایٹ لیسٹ کوئی گریسفل گناہ کیے ہوتے. تم تو دوزخ میں بھی گٹر میں ڈالے گئے ہو. یہ ہمارے وہ گناہ ہیں. سو ہم ناٹ سیئنگ کہ گناہ گار بنائیں، ہم جس سیئنگ کہ ہم ہماری بڑی عمر کے لوگ بھی چھوٹی عمر کے گناہ کرتے ہیں. سو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان، نواز شریف، پاکستان آرمی تو پولیس تو انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ کی سازشیں ہیں. ان کی سازشیں بھی بڑی ہیں نا. اسرائیل کی سازش بھی بڑی ہے، امریکہ کی سازش بھی، بڑے گلوب کو دیکھتا ہے امریکہ بھی. کروڑوں میں قتل کرنے ہیں ہم نے، آبادیاں کم کرنی ہیں. ابھی بیٹھی ہوئے اسکل اینڈ بونس 2.5 ارب 25 کروڑ تک آبادی دنیا کی لے کے آنی انہوں نے. دیکھیں گلوبل کھیل رہے ہیں. 2 نمبر بڑے لیول پہ 2 نمبر ہے. غیبت تو وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو الومیناٹیز اور فری میسنز اور whatever. ان عوانوں میں کبھی غیبت نہیں ہوتی. ان کو بھی پتا ہے اس نچلے لیول پہ نہیں گروں گا میں. جو بھی ان کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسے سر پھرے ہو گئے، مگر اپنی اس انسان کی کلاس کو نہیں چھوڑتے. وہ گناہ گار انسان ہے، بدکے میں چلے، اللہ کو نہیں مانتے، شیطان کے پجاری ہیں. مگر شیطان کا پجاری بھی اس گٹر میں نہیں جاتا جس گٹر میں ہم رہتے. تو وہ جو ہے نا وہ ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال نے لکھی، آئی تھنک وی شوڈ رائٹ ابلیس کی مجلس سے شورا کا پارٹ 2 ہمیں لکھنا چاہیے، اپ گریڈڈ ورژن 2.0. اس میں ابلیس کے چھوٹے چیلے بھی آئے اور کہیں سر ہم اس جگہ نہیں جا رہے، سوری ان کو تنگ کرنے، ان کو وسوسے سے ڈالنے، میں اس لیول پہ ان گٹر میں نہیں جا رہا ہوں. شیطان بھی کہے گا، چیلے بھی کہیں گے کہ نہیں ابلیس صاحب اس لیول پہ نہیں جاتے، یہاں دیسی چلے جاتے ہیں نا، ہم نہیں جا سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کوئی ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے نا. سو یہ پیرنٹس نہیں تو اور کیا ہیں، کیونکہ پہلے 12 سال کے یہ فرمے ہیں نا، پہلے 12 سال کے اسٹینسلز ہیں، پہلے 12 سال کی میجرمنٹس ہیں. یہ نہیں انسٹال ہوئے، انہوں نے کیا ان سے کیا امید کرنی پڑے ہو، کیا کرنا ہے. یہ بڑے ہوتے نہیں، یہ چھوٹے سے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح، عمومی طور پہ دیسی جتنی عمر دنیا میں گزارتا ہے اتنا چھوٹا ہوتا رہتا ہے. ڈرپوک اتنا ہو جاتا ہے، غیبتی اتنا ہو جاتا ہے، چغل خور اتنا بڑا ہو جاتا ہے. پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، جتنا اس کا قد لمبا ہو رہا ہوتا ہے اتنا اس کا کریکٹر چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے. جتنی عمر بڑھ رہی ہوتی اتنی اس کی اوقات چھوٹی ہو رہی ہوتی. سو اٹس اے پیرنٹنگ ایشو. یا آف کورس اٹس اے پیرنٹنگ ایشو.
اب یہ تو نیگیٹو سائڈ آف دا اسپیکٹرم ہے. پازیٹیو سائڈ آف دا اسپیکٹرم میں پیرنٹنگ ہی لے کے آتی ہے. سوچ کو پوری طریقے سے قرآن سکھانا, اوپر کی منازل ڈھونڈ کے دکھانا, اس کو ویژن دینا, آگے کا اگلے 200 300 500 سالوں کا ویژن دینا, اس کو بتانا کہ آخرت کے معاملات کیا ہیں, ادھر بڑے لوگ کون بڑے لوگ ہیں, اللہ کے ہاں بڑے لوگ کون ہیں, آخرت میں عزت کا مطلب کیا ہوتا ہے, آخرت میں بے عزتی کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ دنیا کے اندر سے گزار کے قرآن پاک کو امپلیمنٹیشن کروانی. قرآن آخرت کی کتاب نہیں, دنیا کی کتاب ہے. سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ دینا, آخرت میں نہیں قرآن پاک کی امپلیمنٹیشن. آخرت میں صرف اللہ کا کن چل رہا ہوتا ہے, بس اب جو کرنا تھا کر لیے, قرآن دنیا سے اٹھا لیا گیا بس. آخرت میں کوئی دم درود نہیں ہے حشر کے میدان میں, ادھر ہے سب کچھ جو کرنا ہے. ہم نے قرآن کو آخرت کی کتاب سمجھا ہوا ہے کہ بس ثواب 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 اکٹھے کرتے رہو. امپلیمنٹیشن ہے قرآن, برکات کے لیے نہیں آیا تھا قرآن. سو یہ سارے معاملات پیرنٹس بتاتے ہیں. کتاب کو دیکھنے کا نظریہ بدلنے, بس جب کتاب کو دیکھنے کا نظریہ بدل لیں گے, قرآن کو دیکھنے کا بھی نظریہ بدلے گا. کون بدلے گا؟ امی, آف کورس امی بدلے گی, ابو بدلیں گے, اور کون بدلے گا؟ کلاس فیلوز نہیں بدلتے. ہم سب کو پتا ہے کلاس فیلوز کیا کرتے ہیں, ہم سب کے تھے. ہرڈ کبھی بھی حق کے اوپر نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن میں سورہ انعام میں کہہ دیا, ہرڈ کبھی بھی حق پہ نہیں موو کرے گا. جبلت ہی ایسی بنی ہوئی ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو ہرڈ میں پال پال کے چھوڑے. 2 3 سال کا بچہ ہرڈ میں ٹرانسفر کرتی. خود امیاں ابو پیسے دے کے دوست کی بناتے ہیں ہم کہ بس اسکول والے پالیں, کلاس فیلوز. تو پیرنٹنگ, آف کورس پیرنٹنگ. اور کون خیانت کس نے کی؟ اللہ نے امانت دی تھی بچوں کی صورت میں, ہم نے خیانت کی. ہمارے ساتھ ہوئی تو ہم نے سمجھا ایسے ہی ہوگا. یہ ماؤں کی پپیاں جپیاں, یہ پیار نہیں ہوتا. سیکیورٹی آف آخرہ, وہ پیار ہوتا ہے. جس کو آخرت کا پتا ہے اور آخرت کی سیکیورٹی نہیں کر رہا, وہ کیسی ماں ہے, کیسا باپ ہے. آگ سے نہیں بچا رہا اپنے بچوں کو, یہ پروٹیکٹر ہے تو. باپ کہتا ہے اپنے آپ کو, مسلمان آدمی کہتا ہے, تو اسے اپنے بچے آگ سے نہیں بچائے گئے. یہ سب بگ پرابلم. آپ کو اپنے بچے آگ سے نہیں بچانے آتے, شادی کس لیے کر رہے ہیں؟ اسپیشلی ہم ٹاکنگ ٹو دی مین. آپ اپنے بچوں کو آگ سے نہیں بچا سکتے, لٹرلی. خود آگ میں جھونکنے والے لوگ ہیں آپ, تو پھر تو آپ سائیکو ہیں لٹرلی. بچے اٹھا کے چولہے پہ رکھ دیتے ہیں, آپ سائیکو نہیں ہیں. آپ آف کورس سائیکو ہیں. اسلام کب سے, قرآن کب سے کہہ رہا ہے کہ آپ آگ سے بچاؤ, آگ سے بچاؤ؟ نہیں, ہم نے آگ سے نہیں بچانا. تو پھر ہم ہی چولہے پہ بچے کو رکھ دیں, بس آگ بھی دکھا دی. دس از واٹ وی ڈوئنگ. سو ابھی تو میں آپ کو جنرل آئیڈیا بتا رہا ہوں. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اسٹرکچر اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے. اگلے 50-100 سال کے اندر دیکھنا پڑتا ہے, ڈسکس کرنا پڑتا ہے. بڑے بڑے مفکر بیٹھتے ہیں, آپ ان سے ڈیٹا لیتے ہیں کہ آگے کیا نظر آئے گا. اور سب کانشیسلی ہمارا جو ریڈار ہے نا, باپوں کا اسپیشلی, ماؤں کا بھی آف کورس, مگر سب کانشیسلی ہمارا ریڈار ہی کر رہا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے, ہمارا ایمان ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا ادھر, کہ ہمارا ایمان ہے بھی نہیں کہ آخرت پہ, کہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. کیونکہ جس چیز کے اوپر ایمان ہے اس کی ٹریننگ اور اس کی سیکیورٹی, اس کے سارے معاملات ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. شادی کیسے کرنی ہے, بیٹوں کو ٹرین کرتے ہیں ہم, بیٹیوں کو تو روز ٹرین کرتے ہیں شادی کیسے کرنی ہے. بچے نہیں ہیں ہم, اپنے کام میں تیز ہیں, بونگے نہیں ہیں. ہر لڑکی ٹرینڈ ہے, 8ویں سال میں پتا ہے کس کلر کا ڈریس ہوگا شادی کا اس کا, سب کو پتا ہے. ہمیں پتا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ آپ کو پتا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے. سو جو چیز اصل میں چاہیے اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں پاکستانی بھی, انڈینز بھی, ہر مسلمان دے رہا ہے. پیسے کیسے بنانے ہیں, بچے کو ساتھ بزنس پہ لے کے جاتا ہے. ہر بزنس مین بیٹے کو لے کے جاتا ہے, ٹرین کر رہا ہوتا ہے. سو اور کہتا ہے پروٹیکٹر, سوری پھر اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں نا. مسلمان اس آگ سے بچانے والا, اس کا پروٹیکٹر ہے مسلمان. اپنے بچے کو سب سے پہلے دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے. اللہ اسی لیے دیتا ہے, اس لیے امانت کہا ہے آپ. امانت
یہ 50 سال کے بزرگان جن کے باپ ابھی 70 سال کے ہوئے ہیں اور دونوں بیٹھ کے مسجد جا رہے ہوں، باقی ساری دنیا کو خراب کر چکی ہوں 50 سال میں، اور بہانے کر رہے ہوں کہ ہم اب نمازی ہو گئے. سوری، آپ نے 50 سال تک ایک کام پکا کیا ہے، ایسے نہیں ہوگا کام. باقی لوگوں کو جو آپ نے 50 سال تک نقصان پہنچایا، خود بھی، اپنے آپ کو بھی، لوگوں کو بھی، اس سے بچانے کے لیے پیرنٹنگ تھی. آپ 50 سال کے بیٹے آپ 70 سال کے ہو گئے، آپ پیرنٹنگ کی، آپ کون سی پیرنٹنگ؟ پیرنٹنگ پہلے 15 سال کی ہے، بس پہلے 15 سال. آگے کے جو کچھ بھی ہوا اس کی مرہون منت، وہ اس اساتذہ ملے اس کو، اللہ نے پھر ہر موڑ پہ خضر دکھایا، تب کہیں جا کے پکڑا گیا. وہ تکا لگ گیا تو اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ہوگی، اس کا یہ تکا لگا ہے، پیرنٹس نے نہیں کچھ کیا پھر. سو اٹس a problem of Islam. Parenting is the problem of Islam right now. اتنا مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے کہ سر وہ آپ نے امی اور ابو کو پکڑ لیا، اور کس کو پکڑوں بھائی؟ خیانت کون کر رہا ہے؟ میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی ہے، میں کوئی نئی ٹرمینالوجی تو نہیں انوینٹ کر رہا ہوں. آگ کا لفظ پتہ نہیں تھا، دوزخ کا لفظ پہلے نہیں پڑا تھا، پتہ نہیں تھا اصل میں ہونی اللہ کی قسم دوزخ اصل میں ہونی ہے، پھر اللہ کی قسم دوزخ حق ہے اور اصل میں ہونی ہے. مطلب میں کیا شوگر کوٹ کروں دوزخ کو؟ یہ اس طرح کا بندہ سمجھا ہوا ہمیں. مسلمان اب دوزخ کو شوگر کوٹ کرنا شروع ہو گئے. جی ہاں، ہو گئے ہیں. ان کو لبرلز بولتے ہیں. اب دینی گھرانے بھی شوگر کوٹ کرتے ہیں. جی ہاں، بزنس مین بولتے ہیں اس کو، پولیٹیشین بولتے ہیں. دوزخ کو شوگر کوٹ کرتے ہیں. خیر اللہ معاف کر دے گا. یہ ہے دوزخ کو شوگر کوٹ. Understand the bigger problem. Father and mommy and daddy are the bigger problems.